لوگ کہتے رہا ساری زندگی او جی بابا جی نے آئے دن روڈ بند کی دن او جی آئے دن میں کہا ہون تا روڈ نہیں بند ہوئے نا ہون تو آڑی معیشت کیوں بڑھ گئی ہون دا سونا تو آڑی معیشت کیوں بڑھ گئی تسی آپ کیوں بڑھ گئے ہو جناب تو انہوں انڈیا جیسا ملک بھی لتر پھیر دا کہندہ ہے جناب دہشت گردن اور تو آڑی گل سنن واسطے اس واسطے تیار نہیں بابا جی نے دسیا سی کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد آج کہنے معیشت رونا میں کہے فرانس کو دس دے نا تسی کہ جناب سانو سارے نالوں ود کے اپنے آقا مولانا محبت ہے معیشت جاندی تا جاوے معیشت قربان ہوتی تک ہوئے قربان سرمت واری جدو کیا سی نا عالمگیر نو اورنگزیب نو انہیں کیا دہلی الٹ جائے گا انہیں کیا جے حضور دے نا تے دہلی الٹ دا تے آج الٹ جاوے اتنا سرمت نے قدم بھی چکیا دہلی انج بھی گیا لیکن جناب اورنگزیب دے پیرہ نے ہاتھ پکڑ لیا اس دا سرمت آنے کا بس ہوئے اورنگزیب دے اتنا ہی امتحان مخصوص ہی اگے نہیں جانا اتنی کی دیر لگ دی امتحان اتنی کی دیر لگ دی اور غازی ممتاز قادری نے کیا کیسی انہیں کہا ہے سپریڈنٹ میرا پھٹا اس وقت نہ کھچی جو اگر میں تینوں لبیک تنارن لاما انہیں کہا بات جو پوچھا انہیں کہا یہ کی گل سی اب سپریڈنٹ کو کسی نے انہیں کیا سی بھی مالک سامنے آن کے میں لبیک تنارن لاما گا تو پھٹا کھچ دے میں امتحان اتنا ہی ہوندہ بس اتنا ہی ہوندہ اور ویسے بھی بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ ہے جی حضرت سعد بن معاذ نے حضور نو بدر الجانے خوش کیتا سی نا اور سارا جڑا پڑھ دیں اکثر پڑھ دیں انتا تو انہوں یاد ہونا چاہیے سلح بالا من شہتا یاد ہو گئے چاہیے ہیں جی حضرت سعد بن معاذ نے حضور نو بدر جانے خوش کیتا سی اشرکا وجہ رسول اللہ اے لفظ تو سا یاد رکھنا حضور خوش ہوئے اور حضور دا چہرہ وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک وہ تو ہمیشہ چمک حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھایا غلامہ دے اظہار وفا دی وجہ نال ہیں جی اور پھر حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق شریف اور جناب رگیا کھالے تیر لگن دی وجہ نال شہید بھی ہو گئے ایک گل بابا جی ایک گل بڑی مزدار ہے جی حضرت ایک گل پھر سننا لی حضرت سعد بن معاذ جدو رگیا اکھل تیر لگن دی وجہ نال شہید ہو گئے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو خبر پہنچی اس تو پہلے اشرک وجہ رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ جڑانا وہ مسجد نبی دے سین وچ لگوا دیتا جدو مسجد نبی دے سین وچ لگوایا نا تے میرے آقا مولا فجر پڑھانا رہے ہیں زور پڑھانا رہے ہیں جمعہ پڑھانا رہے ہیں عصر پڑھانا رہے ہیں مغرب پڑھانا رہے ہیں عشاء پڑھانا رہے ہیں حضور نے ہر نماز تو بعد پوچھا سعد تیرا کی حال ہے کہ حضرت سعد بن معاذ تو کہنے انہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں حضرت سعد تو کہنے یا رسول اللہ پہلے تو کدی کدی پوچھتے سو ہون ہر نماز نہ پوچھ رہے ہو اے زخم کدی والی نہ ہوئے ہے جی صحابہ نے ایک دن حضور کو اطلاع کی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی تھی بھئی سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا حضور خون بہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دے خیمے تشریف لائے صحابہ کہنے نسی حضور نال ابو بکر بن آلن جناب عمر بن آلن جناب عثمان بن آلن جناب حیدر کرار بن آلن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمے تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سعد بن معاذ دا رگیا کل جو خون جاری بہ رہا حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا اپنے سر اقدس ہوتے رکھ دیتا اپنے سر اقدس ہوتے حضرت جناب ابو بکر نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھ دیتا جناب علی نے پیچھے کیتا حضور نے پیچھے پھر کر دیتا جناب ابو عبیدہ نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھ دیتا جناب سعد بن ابی وقاص نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھ دیتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک تو حضور دے رخسار مبارک تو کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو اے نساد کاف ہا یا اے نساد ان کا ہے چہرہ نور کا حضور دے چشمان مبارک تو ظلفہ مبارک تو اے جناب رخسار مبارک تو داڑھی مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دیکھ تو سانو بدر جاندے خوش کیتا سی نا تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے ہوتے لے لے تیرا خون بھی اپنے چہرے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ہے جی وہ چہرہ جو امام الانبیاء ہے وہ سر جو امام الانبیاء ہے جی اور وہ رخ جناب والدہا کا رخ اس پر حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے ایسے خون بہ رہا ہے حضرت سعد بن معاذ کا خون میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں گھر منتقل کر دیتا انہوں دی شہادت دا اعلان آیا حضور نے پتہ لگیا صحابہ کہنے نسی اتنی تیز چلے کہ ساڑھے جناب نہ اس تو پہلے چلے نہ اس تو بعد جتیاں دے 10 میں ٹوٹ گئے موڑے دیاں چادرہ تھلے ڈیک پئیاں اسان کی دی یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے فرمایا میں نو اے وے کہ کدھر فرشتے سعد بن معاذ کو غسل دین واسطے عرش تے نہ لے جان حضور جلدی چلے کہ اس نو میں خود غسل دینا پھر میرے
آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے منافق جڑے ہوندے نا منافق اے ہر دور اس گلاں کردے ہیں. حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ نا بالکل ہلکا رہ گیا, کلو 1.5 کلو دا رہ گیا. منافقہ گل اڑا دیتی, انہاں کہا جی انہاں یہودیاں دے خلاف بنو قریظہ دے خلاف بڑا سخت فیصلہ کیتا سی. منافقہ کیا کہ سعد بن معاذ نو یہودیاں دی بدوا لگ گئی. کہ حضور نے فرمایا ساڈے ہوندیاں سعد بن معاذ نو بدوا لگ جائے. فرمایا سعد بن معاذ نو بدوا نہیں لگی. رب نے او فرشتے جڑے 70,000 آج تک کدی زمین تے نہیں آئے سعد بن معاذ دا جنازہ چکن واسطے زمین تے آئے. پھر سننا جنہاں حضور نال وفا کی تھی ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اے تسی سارے اسی موجود ہاں, ساڈے کسے اپنے دا کسے دی والد دا جنازہ ہوئے تو منڈا ایتھے چکدا نا, کسے دی والدہ دا جنازہ ہوئے بھرا دا جنازہ ہوئے جناب دادی دا دادے دا مامے دا جنازہ سکے جنازہ ایتھے چک دے نا موڑے دے پرائے دا آگے نہیں نہ چک دے. حضور نے سعد بن معاذ دا جنازہ ایتھے خود چکیا ایتھے چکیا حضور نے, اور حضور تشریف لے کے چلے. حضرت سعد بن معاذ دی والدہ رون لگیاں نال نال. حضرت عمر نے انہوں نے ڈانٹیا بھئی مائی چپ کر جا. حضور نے فرمایا عمر انہوں نے رون دے قیامت تک ماما ہو سکتا جھوٹ بولن رون لگیا. سعد بن معاذ دی مار جھوٹ نہیں اے غلط نہیں رو رہی انہوں رون دے. پھر جدو تدفین ہو چکی نا حضرت سعد بن معاذ دی تے حضرت سعد بن معاذ دی والدہ ہوتے قبر دے کول بیٹھ کے رو رہی ہیں. ایک بیٹا غزوہ اوچ دے چکیاں, دوسرا بیٹا غزوہ خندق شہید ہو گیا اور بیٹے شہید ہو گیا. اور 33 سال دے نوجوان جدو غزوہ خندق شہید ہو گئے تے حضرت سعد بن معاذ دی ماں جدو رو رہی ہے نا تے حضرت میرے آقا مولا نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا. رب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کسے نو ہستیا نہیں ملیا, سعد بن معاذ نو ہستیا ہویا ملیا. واخر دعوانا